اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ مسلمان ہر سال رمضان المبارک میں اپنی مقامی اور مرکزی مساجد میں خصوصی طور پر نماز تراویح کی ادائیگی کے لیے حفاظ کرام کا بندوبست کرتے ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو کویت میں مقیم پاکستانی حافظ قرآن اور کویتی عربی حافظ قرآن کی گفتگو کا ایک تحریر ہمیں موصول ہوئی، جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ کویت میں کچھ رہائشی مکانات کی تعمیر کا سلسلہ جاری تھا۔ پاکستان کی ایک تعمیراتی کمپنی NC کو بھی چند سو مکانات کا ٹھیکہ دیا گیا۔ وہاں کام کرنے والے پاکستانی ملازمین نے اپنے رہائشی کیمپ میں اپنے لیے ایک عارضی مسجد بنا لی اور باجماعت نماز کا اہتمام کیا۔ 4-5 ماہ بعد رمضان مبارک آ گیا اور وہاں تراویح پڑھانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ وہاں ان پاکستانیوں کے ساتھ ایک پاکستانی حافظ قرآن بھی موجود تھا، مگر وہاں کے قانون کے مطابق تراویح پڑھانے والے حافظ صاحب حکومت سے طلب کیے جاتے ہیں۔ حکومت کے بھیجے ہوئے حافظ صاحب کو کسی وجہ سے 3 یا 4 روز کی تاخیر ہو گئی تو پاکستانی حافظ قرآن نے تراویح پڑھانا شروع کر دی۔ حکومت کی طرف سے بھیجا گیا حافظ بھی وہاں پہنچ گیا اور اتفاق سے عین اس وقت پہنچا جب پاکستانی حافظ تراویح پڑھا رہا تھا۔ تراویح ختم ہوئی تو عربی حافظ صاحب نے پاکستانی حافظ کو قریب بلایا اور کہا، من عطا کا صلاحیت تلعب مع کتابنا قرآن الکریم۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی تمہیں کس نے یہ اختیار دیا کہ تم ہماری کتاب قرآن سے کھیل کھیلو؟ حل ترید تخلص المصحف فی لیلۃ الواحدہ، کیا تم اسے ایک ہی رات میں ختم کرنا چاہتے ہو؟ پاکستانی حافظ صاحب حیران و پریشان ہو کر ادھر ادھر تکنے لگے۔ ایک پاکستانی جو تھوڑی بہت عربی جانتا تھا پاس آیا اور اس نے ترجمہ کر کے پاکستانی حافظ صاحب کو بتایا کہ عربی حافظ کیا پوچھ رہا ہے۔ پاکستانی حافظ نے جواب میں کہا کہ میں کون سی غلطی کر رہا ہوں؟ عربی حافظ جواب میں بولا کہ کیا تم قرآن کو اس طرح پڑھتے ہو جیسے موٹر سائیکل کی پھٹ 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 پھٹ؟ اور مجھے ذرا یہ بتاؤ کہ تم کو تو میری زبان سمجھ نہیں آ رہی اور تم نے قرآن کیسے یاد کر لیا؟ بولو، کیا تم نے قرآن پڑھنے کے اصول نہیں دیکھے کہ قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے؟ کیا تم نے یہ آیت نہیں پڑھی جس کا ترجمہ ہے سورۃ الاسراء آیت نمبر 106؟ اور ہم نے قرآن کو وقتاً فوقتاً اس لیے اتارا کہ تم مہلت کے ساتھ اسے لوگوں کو پڑھ کر سناؤ اور اس کا مطلب انہیں ذہن نشین کراؤ۔ اور پھر ایک اور آیت نہیں دیکھی کہ وَرَتَّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ پھر تم کیسے اس طرح باغم باغ چلے جا رہے ہو؟ تم نے قرآن کو مقتدیوں کو ذہن نشین تو کرایا ہی نہیں، تم تو اسے ایک ہی رات میں ختم کرنے پر تلے ہوئے نظر آتے ہو۔ پاکستانی حافظ صاحب نے ٹوٹی پھوٹی عربی میں کہا، واللہ یا شیخ انا ما عرفا عیشہ تقول، قسم ہے یا شیخ میں کچھ نہیں سمجھا کہ آپ کیا کہہ رہے ہو۔ عربی حافظ نے جواب دیا کہ جب تم کچھ سمجھتے ہی نہیں تو پھر لوگوں کے آگے کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ تم بہت تیز رفتاری سے قرآن پڑھتے ہو، یہ جو لوگ تیرے پیچھے کھڑے ہیں یہ سنتے ہوں گے مگر سمجھ کچھ نہیں رہے ہوں گے۔ عربی حافظ نے کہا کہ اگر آئندہ تم نے قرآن پاک کے ساتھ یہ کھیل کھیلا تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ سامعین، یہ تو صرف ایک واقعہ ہے مگر دیکھا جائے تو یہ پاکستان میں گھر گھر کی کہانی ہے۔ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب قرآن پڑھا جاتا تھا تو سننے والوں کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 83 میں فرماتا ہے، اور جب یہ لوگ
وہ کتاب سنتے ہیں جو ہم نے نازل کی اپنے پیغمبر پر، تو ان کی آنکھوں کی طرف دیکھو کہ کیسے آنسو روا دوا ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق بات پہچان لی ہے۔ اور ہمارے ہاں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو سننے والوں پر غنودگی طاری ہو رہی ہوتی ہے، اور دل ہی دل میں دعا کر رہے ہوتے ہیں کہ جلدی جان چھوٹے تو گھروں کو پہنچیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہی نہیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے اور کیا کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون۔ اور اس قرآن کی اثر انگیزی کا یہ عالم ہے کہ اگر ہم اسے کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ اس کی خلاف ورزی کے احساس سے اس پر لرزہ طاری ہو جاتا، ذمہ داری کے خیال سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اس قسم کی مثالیں اس لیے دی گئی ہیں کہ لوگ سمجھیں، عقل و فکر سے کام لیں اور سوچیں کہ قرآن کن کن عظمتوں کا مالک ہے، اس میں کون سا عظیم انسانی فلاحی نظام پیش کیا گیا ہے، اس پر عمل کرنے میں کون کون سی کامیابیاں بیان کی گئی ہیں، اور اس کی خلاف ورزی سے کیا نتائج برآمد ہوں گے۔ اس سے ہم یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اساتذہ کرام، قراء حضرات، حفاظ کرام، علماء حق و بعمل مشائخ کے علاوہ نئی نسل کے نوجوانوں اور باشعور شہریوں اور مساجد کی انتظامیہ اور عہدیداران تک ضرور یہ پیغام پہنچنا چاہیے کہ وہ جب بھی رمضان المبارک میں بالخصوص اور عام طور پر بھی جب بھی قرآن پاک پڑھنے، پڑھانے یا سننے سنانے کا اہتمام کریں تو اسے ورتل القرآن ترتیلا ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، اس طریقے سے پڑھیں کہ قرآن کا جو پیغام ہے وہ بھی لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ اگر سمجھ میں نہیں بھی آتا تو پھر بھی قرآن کریم کے پڑھنے کے تقاضے، سننے کے تقاضے، سنانے کے تقاضے ہمیں پورے کرنے چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، سمجھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت نصیب فرمائے، اور رمضان المبارک میں ہمیں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور اس کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔